کہ انبیاء کرام درہم و دینار کی وراثت چھوڑ کر نہیں جایا کرتے۔ اب آپ اللہ کا خوف، ادھر وہ روایت کہ جو جناب ابوبکر نے پیش کیا اور کدھر یہ روایت، یہ بالکل الگ الگ روایات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب ہم لے کے آتے ہیں کہ حضرت زہرا کا حق تھا کہ فدق ان کو ملے اور فدق حضرت رسول خدا نے ان کو دیا ہے، یا ہبہ کے طور پہ حضرت زہرا کا حق بنتا ہے یا وراثت کے طور پہ بنتا ہے، لیکن یہ حضرت زہرا کا ہی حق تھا اور اس کے اوپر بے شمار دلائل ہم قائم کرتے ہیں، تو مخالف سمت سے پھر شیعہ کتابوں سے اس طرح کے جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ذرا یہ یحییٰ نور پوری صاحب کیا کہتے ہیں، ان کو ذرا صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور یہ صرف سنی کتابوں میں ایسی یہ حدیث نہیں ہے، شیعہ مصادر میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اصول کافی جیسی معتبر ترین کتابیں جو شیعہ حضرات کی ہیں، اس میں بھی یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ کاش آپ خود پڑھ لیتے، یعنی آپ کاش کافی پڑھ لیتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ ان حدیثوں سے کیا مراد ہے، لیکن آپ نے خود تو پڑھی نہیں۔ جب فیس بک کے حوالوں پہ جب اعتماد کریں گے تو آج ایسا ہی آپ کو اب جو ہے وہ شرمندہ ہونا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب دے۔ اصول کافی میں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء انبیاء کے وارث کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں کہ انبیاء کرام درہم و دینار کی وراثت چھوڑ کر نہیں جایا کرتے۔ اب آپ اللہ کا خوف کریں، ادھر وہ روایت کہ جو جناب ابوبکر نے پیش کیا اور کدھر یہ روایت، یہ بالکل الگ الگ روایات۔ جناب ابوبکر کہتے ہیں کہ رسول نے کہا ہے کہ کوئی وراثت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ صدقہ۔ اس روایت میں علماء کی بات ہو رہی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث نہیں ہیں، چونکہ انبیاء نے موجود ہے نا قرینہ، ان علماء کے لیے کوئی درہم دینار نہیں چھوڑا ہے، قرینہ موجود ہے۔ اور سیم یہی روایت اب دیکھیں، یہ آپ کی کتابوں میں بھی یہ باب العلم میں ذکر کیا جاتا ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہی روایت باب العلم میں ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ علماء کے لیے ہے یہ روایت، نہ کہ یہ وراثت نے۔ یہاں پہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ رسول اللہ جو کچھ چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ۔ ان روایات میں سے کہیں سے بھی لے کے آئیں، جتنے بھی شیعہ کتابیں ہیں، کہ رسول اللہ جو کچھ چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے، پیش کریں۔ آپ کہیں کہ یہی بات کافی میں بھی موجود ہے، اصول کافی میں بھی، ٹھیک ہے آپ لے کے آئیں، لیکن جو مدعا ہے آپ کا اس کے اوپر صدق کر دیا یا نہیں، یہ آپ کو پیش کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس صرف درہم اور دینار کے لفظ آپ نے دیکھ لیے یا کوئی وراثت کا لفظ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا تو آپ نے اٹھا کے کہہ دیا کہ ہو بس ٹھیک ہے، یہ تو ہماری بات وہاں سے بھی ثابت ہے، کبھی آپ کی بات یہاں سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس طرح انما ورثوا احادیث من احادیث، انبیاء کرام جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ اپنی تعلیمات چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ تعلیمات علماء کرام ان کو لیتے ہیں اور آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہی وراثت ہے انبیاء کی، درہم و دینار انبیاء کی وراثت نہیں بنتی۔ ہاں، یہ آپ کو پتہ چلا یہ کہ انبیاء کی درہم و دینار وراثت ہے ہی نہیں، انبیاء کی جو ہے وہ دیگر مالی جائیداد ہوتے ہی نہیں ہے، نہ حضرت علی کو پتہ ہے، نہ حضرت عباس کو پتہ ہے، نہ ازواج کو پتہ ہے، نہ حضرت فاطمہ کو پتہ ہے، جو رسول کے ریلیٹیو ہیں ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے، رسول نے اپنی بیٹی کو نہیں بتایا ہے، ایک اور قبیلے والا شخص ہے، یعنی اپنی بیٹی کو نہیں بتایا، ایک دوسرے قبیلے کے شخص جو بنی ہاشم میں سے ہے ہی نہیں، جناب ابوبکر، اس کو بتایا۔ یہ آپ کی عقل مانتی ہے یہ بات؟ اگر یہ وراثت متعلق ہوتی، یعنی یہ اس حدیث کا مطلب ہی یہ ہوتا جو آپ پیش کرتے ہیں کہ صدقہ ہوتا ہے رسول اللہ کے بعد، جو ان کا مال ہے وہ صدقے کے طور پہ پیش کیا جائے گا، نہ کہ وہ ان کا مال حساب کیا ان کے وراثت میں چلا جائے گا، بلکہ صدقہ ہوگا، تو یہ تو رسول کو اپنی بیٹی کو بتانا چاہیے نا، نہیں بتایا ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے کہا کہ اس روایت میں ہے جو شیعہ کتابوں میں ہے کہ انبیاء درہم و دینار نہیں، اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ انبیاء زمین بھی نہیں چھوڑتے؟ میں آپ کے ساتھ مان لیتا ہوں درہم دینار زمین، اگر آپ کسی کو کہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب کہ گھر بھی نہیں ہے، آپ بالکل تنگ ملنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، یہ کہاں سے آپ نکال رہے ہیں سر؟ چلے انبیاء جب جاتے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، درہم و دینار نہیں، گھر بھی نہیں چھوڑتے، جائیداد بھی نہیں چھوڑتے، باغ بھی نہیں چھوڑتے، زمین بھی نہیں چھوڑتے، بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ آپ کدھر سے لے کے آ رہے ہیں اس میں؟ یعنی یہ روایت کسی طریقے سے بھی آپ کے فائدے کی نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سنی کتابوں میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ سنیوں کی الکافی ہے، اہل سنت کی الکافی، یہ آپ دیکھیں الکافی، یہ اہل سنت کی جناب حنبلی صاحب کی کتاب ہے، ابن قدامہ مقدسی حنبلی کی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے جزء اول پہ، یہاں پہ وہ یہی لے کے آتے ہیں، وقد قام علماء الامہ، یعنی علماء کی بات جب کر رہے ہیں تو تب کہتے ہیں العلماء وهم ورثۃ الانبیاء، یہ وہی روایت ہے۔
اسی طرح تفسیر القرآن العظیم جناب دمشقی صاحب کی کتاب ہے، اس کی 11ویں جلد پر صفحہ نمبر 327 پہ آپ دیکھیں، فالعلماء اغبط الناس بہذہ النعمہ، علماء کی بات ہو رہی ہے، اور پھر یہ روایت لے کے آتے ہیں ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ودرہما وانما ورثوا العلم. یہ پھر یہ وہی روایت ہے، یہ ایک الگ روایت ہے، اس کا اس روایت سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھی نا، مسئلہ یہ ہے. یہ صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن حبان بے ترتیب ابن پلبان، یہ شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ جلد اول پہ صفحہ نمبر یہ 289 پہ یہاں پہ آپ دیکھیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما واورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. یہ علماء کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے بندے، یہ رسول اللہ کی اپنی بات نہیں ہو رہی، اپنے جو ہے وہ وارثوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ علماء کی بات ہو رہی ہے. آپ کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ علماء کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک پہلی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات بھی رکھتا ہوں کہ دیکھیں اسی روایت سے آپ کے علماء نے استناد کرتے ہوئے، اسی روایت سے آپ کے علماء نے استناد کرتے ہوئے، اور جو آپ ہی کے دیگر افراد ہیں، آپ ہی کے دیگر علیہ ان کو نقد کیا ہے. لیکن وراثت میں یہ روایت ہے نہیں. اگر وراثت میں ہوتی تو یہ آپ ایک دوسرے کو نقد کرنے کے لیے یہ روایت نہ لاتے. یہ آپ دیکھیں، یہ اعلام الموقعین، یہ اعلام الموقعین، اگر اسکرین پہ آ جائیں، اعلام الموقعین، یہ اعلام الموقعین عن رب العالمین، یہ ابن جزیہ کی کتاب ہے. جناب ابن جزیہ جو آپ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں، آپ کے شیخ الاسلام کے شاگرد بھی ہیں، دوسرے جلد پر صفحہ نمبر 11 پہ آپ دیکھیں العلماء ورثۃ الانبیاء فان العلماء هم ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. وہی روایت وکیف یکون، پھر جو ہے وہ لے کے آتے ہیں کیف من ورثۃ الرسول من یجہد ویقدح فی رد ما جاء به الى قول مقلدہ ومتبوعہ. جو مقلدین کے رد کیا ہے، مقلدین کے رد میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے پھر جو ہے وہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. یعنی یہ علماء کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے بندے. یہاں رسول اللہ کی مالی وراثت کی بات نہیں ہو رہی، رسول اللہ کی علمی وراثت کی بات ہو رہی ہے کہ علمی وراثت یہ علماء کو دی جاتی ہے. علماء اپنی مقدار میں، اپنے ہی جو ان کے پاس ہوتے ہیں، یعنی اپنے بساط کے مطابق، اپنے استعداد کے مطابق وہ علم حاصل کر. پھر آپ نے چونکہ کافی پڑھی نہیں، آپ نے چونکہ کافی نہیں پڑھی، اور آپ گئے ہیں کہاں پہ، آپ گئے ہیں صرف فیس بک سے آپ نے حوالے اٹھائے ہیں. جب آپ فیس بک سے حوالے اٹھاتے تو یہ مسئلہ ہے. اسی کافی میں آپ دیکھتے ہیں صحیح سندوں کے ساتھ، یہی کافی کی روایات وضاحت کے ساتھ موجود ہے، حضرت فاطمہ وارث ہے. میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ الکافی آپ دیکھیں، الکافی، یہ الکافی ہے، یہ شیخ کلینی جلد ہفت میں صفحہ نمبر 7ویں جلد میں صفحہ نمبر 86 پہ صحیح روایت ہے. علی ابن ابراہیم عن ابی ہے، علی ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن سرار عن ابی جعفر علیہ السلام. امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ وارث علی علم رسول اللہ، علی نے علم رسول اللہ کو ارث میں پایا. علی علم رسول کے وارث ہیں. وورثت فاطمہ ترکتہ، لیکن مالی وراثت وہ فاطمہ الزہرا. مالی وراثت ہے تو حضرت فاطمہ کو یہ ملا ہے نا. آپ نے یہ چیزیں تو پڑھی نہیں، اگر آپ پڑھتے تو آپ کبھی بھی یہ نہ کہتے. اچھا اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد بھی یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون ہے رسول اللہ کے وارث، مالی وارث، انہوں نے کہا فاطمہ ہے. فاطمہ نے وراثت میں فلاں فلاں اور جو کچھ رسول اللہ نے چھوڑ دیا وہ وراثت میں پا لی ہے. یہ آپ دیکھیں جلد نمبر 4 پر من لحظ الفقیہ کے، یہ ایک دوسرے جو ہمارے پاس ایک اہم کتاب ہے کتب اربعہ میں سے، من لحظ الفقیہ کے شیخ الصدوق کے جلد نمبر 4 پہ صفحہ نمبر 261 پہ، وہاں پہ بھی صحیح روایت ہے کہ فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ فرماتے ہیں کہ وارث علی من رسول اللہ علمہ وورثت فاطمہ ترکتہ. وہی روایت یہاں پہ بھی موجود ہے. پھر اس کے بعد ایک اور روایت بھی موجود ہے، یہاں پہ بھی کیا کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لا واللہ ما ورث رسول اللہ علی عباس ولا علی ولا ورثتہ، یعنی عباس اور علی نے رسول اللہ کے مالی میراث نہیں لی ہے الا فاطمہ الزہرا نے یہ مالی وراثت حضرت رسول خدا سے لی. بالکل واضح ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کافی کی روایت ہے اور کافی کی روایت میں یہ کچھ لکھا ہے، بالکل بھی یہ بات نہیں ہے. آپ جو حدیث پیش کرتے ہیں، وہ جناب ابوبکر نے جو حدیث پیش کی ہے وہ الگ ہے، وہ انہوں نے اللہ جانے کہاں سے بنائی ہے، کہاں سے لی ہے، وہ خدا کے اوپر وہ فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ جو کچھ چھوڑ دیتے ہیں صدقہ ہے. ان روایات میں یہ بات ہے ہی نہیں، ان روایات میں علماء کی بات ہو رہی ہے. پھر تصریحات موجود ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا وہ حضرت رسول خدا کی وارث ہے. تو آپ پہلے پڑھ لیا کریں، اچھی طرح دیکھ لیا کریں، کوئی درایت الحدیث بھی جان لیں، تب آپ کو معلوم ہوگا.
یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو درہم و دینار کسی روایت میں مل جائیں اور ارث کی بات مل جائیں تو بس اٹھائیں اور آپ خوش ہو جائیں کہ اب ہمارا موقف ثابت ہوا. نہیں، اس سے موقف ثابت نہیں ہوتا. اس پہ اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.